علی بخش ادھر آ. میں سو رہا تھا تو چونکہ بڑی عقیدت تھی ڈاکٹر صاحب سے علی بخش کو، تو علی بخش اٹھ کر کے گیا کہ جا کر کے کیا دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کے صوفے پر ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں اور رات کے تقریباً 2:30-3 بج رہے ہیں، یعنی آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے صوفے پر ایک بہت بڑے نورانی چہرے والے اللہ والے، ایسی وجاہت کہ میں نے اس دور میں ہندوستان میں کسی کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ پاکستان اس وقت تک بنا نہیں تھا، تو میں نے اس وقت تک ہندوستان میں اتنا نورانی چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا تھا، لاہور میں بھی اتنا حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا. علی بخش کہتے ہیں لیکن میں نے یہ بھی منظر دیکھا ابھی تک کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کے پاس جنا آتے تھے نا، جس کو لوگ محمد علی جنا کہتے ہیں، وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے. نہرو وغیرہ آتے تھے نا تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے بہت زیادہ بولنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، یعنی گاندھی جیسے لوگ بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت تعظیم سے پیش آتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا، شاہانہ مزاج، اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، ہر ایک کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اخلاق اپنی جگہ ہے لیکن ہر ایک کو گھاس ڈالنا ڈاکٹر صاحب کا کام نہیں تھا. لیکن میں نے یہ منظر اپنی آنکھ سے دیکھا. علی بخش کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے صوفے پر بزرگ بیٹھے اور ڈاکٹر صاحب ان کے پیر دبا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کے ڈاکٹر صاحب کا پیر دبانا کوئی معمولی چیز نہیں تھا کسی کے. میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ یہ کیا منظر ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا علی بخش ایک کام کرو، باہر جاؤ اور باہر جا کر کے جو ہے وہ لسی لے کر کے آؤ، 3 گلاس لسی لاؤ. میں نے سوچا یہ رات کے اتنے 3 بج رہے ہیں اور لاہور میں ابھی سب سونا ہو گیا ہوگا اور یہ ان کو لسی کی سوچ رہی ہے. لیکن علی بخش تھا بڑا وفادار، کہا ٹھیک ہے لے کر آتا ہوں. کہتے ہیں جیسے میں گھر کے باہر نکلا، برسوں سے میں اقبال کے گھر میں رہتا تھا، لیکن جیسے گھر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ قریب میں ایک نئی دکان کھلی ہے لسی کی. ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی رات کھلی ہے لسی کی دکان، اور لسی کی دکان پر بہت نورانی چہرے والے بزرگ، جیسا چہرہ وہاں تھا ایسے ہی کم و بیش یہاں بھی تھا، اور وہ لسی بنا رہے تھے. میں گیا اور پیسے نکال کے کہا کہ 3 گلاس لسی. انہوں نے 3 گلاس لسی دی اور کہا یہ پیسے لے جاؤ. اس سے پہلے کہ میں بتاتا میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں، انہوں نے خود کہا اقبال کے ساتھ ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے، تم یہ پیسے لے جاؤ، ہم حساب کر لیں گے، ہم حساب کر لیں گے، لے جاؤ. اقبال کے ساتھ ہمارا حساب چلتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ میں لسی لے آیا. لے آنے کے بعد لا کر کے جیسی رکھا تو مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا جاؤ. میں نے لیکن میں دیکھ رہا تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک گلاس بزرگ کو پیش کیا، انہوں نے پی لی لسی. اس کے بعد دوسرا گلاس پیش کیا تو بھی پی لی، اور تیسرا گلاس پیش کیا تو کہا کہ تم پی لو. ڈاکٹر صاحب نے پی لیا. اس کے بعد وہ بزرگ نے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں. وہ بزرگ جب جانے لگے تو پھر مجھے علی بخش کہہ کر کے ڈاکٹر صاحب نے آواز دی علی بخش ادھر آؤ اور بزرگ کو باہر تک پہنچا دو. تو میں بزرگ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جیسے بزرگ نے باہر قدم رکھا ایک روشنی چمکی، میری آنکھیں چوندی آ گئی اور وہ بزرگ غائب ہو گئے. میں آیا اور آنے کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، کیونکہ اب میں گھوم گھام کے باہر آیا تھا، وہ جو نئی دکان کھلی تھی وہ کوئی دکان نہیں تھی. میں آیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب صحیح بتانا کیا معاملہ ہے، وہ دکان بھی لگی تھی ابھی وہ دکان بھی نہیں ہے، اور یہ جو بزرگ آیا تھا یہ کون ہے، آپ پیر دبا رہے تھے، کیا معاملہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا علی بخش رہنے دو مت پوچھو. علی بخش ضد پر آ گئے، نہیں آپ کو بتانا ہی پڑے گا، آپ کو بتانا ہی پڑے گا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس شرط پہ بتاؤں گا کہ جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. تو بتاتا ہوں، کا وعدہ کرتا ہوں جب تک آپ زندہ رہیں گے کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا جس بزرگ کے میں پیر دبا رہا تھا وہ سرکار غریب نواز تھے، وہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تھے. اور جو تجھے لسی کی دکان پہ ملے تھے، چونکہ غریب نواز آج لاہور آئے ہوئے تھے تو ان کی مہمانی کے لیے داتا علی زوری نے لسی کی دکان لگائی. یہ غریب نواز کا مقام. لیکن اس میں ڈاکٹر اقبال کی عظمت سمجھ میں آتی ہے.
اس ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اللہ نے آپ کی شاعری میں اتنی تاثیر کیسے عطا فرمائی؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب شہد کی مکھیاں درود پڑتی ہے تو کسیلا رس بھی میٹھا ہو جاتا ہے، تو میں نے شاعری شروع کرنے سے پہلے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ اس درود کی برکت ہے کہ اللہ نے میری شاعری کے اندر یہ رنگ پیدا کر دیا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی رنگ پیدا ہو تو ہم بھی درود شریف کی عادت ڈالیں اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج میں نے یہ عنوان اسی لیے لیا تھا کہ ہم آج سے آپ کو درود کا پابند کریں گے۔ میں ایسے نہیں چھوڑوں گا آج آپ کو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج سے کون کون میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ کم سے کم 500 مرتبہ درود پڑھے بغیر ہم نہیں سوئیں گے؟ سبحان اللہ، وعدہ کرتے ہیں؟ مشکل نہیں ہے، جو لوگ ڈر رہے ہیں نا، مشکل نہیں ہے، آپ ہاتھ نیچے کریں۔ دیکھیے آسان ہے، آپ یہ کاؤنٹنگ والی تسبیح لے لیں، ٹھیک ہے؟ بیٹھ کے آج کل کے مصروفیت کے دور میں آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، شرمائے نہیں۔ یار لوگ گالی دیتے نہیں شرماتے، ہم درود پڑھتے کیوں شرمائیں؟ لوگ گانا گاتے نہیں شرماتے، ہم درود پڑھتے کیوں شرمائیں؟ کاؤنٹنگ والی تسبیح لے لیں اور یوں اس طرح سے انگلی میں رکھ لے، چھپ جاتی ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم 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 پڑھتے رہیں۔ یہ جو درود شریف ہے 100 مرتبہ کتنے ٹائم میں پڑھا جاتا ہے معلوم ہے؟ اطمینان سے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو 2 منٹ میں 100 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا؟ 2 منٹ میں۔ 500 مرتبہ کتنے منٹ میں ہوگا؟ بولو، جو رسول پوری رات اپنے لیے کھڑے رہتے تھے، ہم اس رسول پاک کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2 منٹ میں اطمینان سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو چلیے ایک تجربہ کرتے ہیں، ہم سب انگلیوں پہ آپ گنے، آپ بھی 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور میں بھی پڑھتا ہوں۔ ابھی ٹائم ہو رہا ہے میری گھڑی میں 11:15، ٹھیک ہے؟ اب پڑھتے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو گیا؟ میرے خیال سے 16 منٹ ہو رہے ہیں اور میرا ہو گیا۔ جو بہت اطمینان سے پڑھ رہے ہوں گے ان کو 2 منٹ لگیں گے، 1 منٹ سے 1.5 منٹ میں ہمارا ہو گیا ہے، لیکن جو اطمینان سے پڑھتے ہیں 2 منٹ لگیں گے ان کو۔ اور اگر آپ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو آپ بھی 1 منٹ میں پڑھ لیا کریں گے۔ تو کیا آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں سب لوگ 500 بار درود شریف روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور رمضان شریف میں ڈبل کر دیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اگر یہ عنوان آج لینے کی وجہ ہے، مجھے معلوم ہے آپ، میں نے جو فضیلت بیان کی آپ کو معلوم ہوگی سب، کیونکہ آپ اجتماع میں آتے ہیں، ہمارے مبلغین جو نئے آتے ہیں وہ لوگ یہ عنوان پہ بیانات کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ پرانا عنوان آج اسی لیے کھولا ہے تاکہ ہم آج یہ عزم لے کر کے جائیں کہ ہمیں روزانہ کتنی مرتبہ، بھولیں گے تو نہیں، سب لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے مجھ سے کہا، عرض کیا
کہ سید صاحب میں حضور کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، آپ کوئی عمل بتائیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم ایک درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی علی جسد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ یہ میں نے اس کو کہا کہ آپ درود شریف پڑھیں۔ وہ روزانہ کبھی 100 مرتبہ کبھی 300 مرتبہ پڑھتی رہی، اور پھر ایک دن مجھے بتایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا اور ساتھ میں مولا علی کا بھی دیدار کیا۔ تو یعنی کہ درود شریف کی کثرت اگر انسان کرے تو آسانی کے ساتھ انسان جو ہے وہ حضور کا دیدار کر سکتا ہے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اگر حضور کے دیدار کی تمنا ہے تو آپ حضور پہ درود پڑھیں۔ اور ایک عمل بتا دیتا ہوں دیدار کا، اگر آپ چاہتے ہیں تو 3 ہفتے کے اندر اندر ہو جائے گا، 4تھے ہفتے کی نوبت بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ طریقہ یہ ہے کہ شب جمعہ میں تازہ اچھے سے وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور دوسری رکعت میں بھی 11 مرتبہ قل هو اللہ اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ اس درود شریف کو 100 مرتبہ پڑھیں اور کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں۔ اگر آپ پر کرم ہو گیا تو پہلے ہی ہفتے میں نصیب جاگ جائیں گے، ورنہ دوسرے ہفتے میں، ورنہ تیسرے ہفتے میں تو انشاءاللہ زیارت ہو ہی جائے گی، 4تھے ہفتے کی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا پڑے گی، اس لیے کہ حضور کا حسن بہت غیرت والا ہے۔ اگر اپنی آنکھوں کو آوارہ کریں گے تو جلدی سے زیارت نہیں ہوگی۔ یہ زیارت کا عمل جتنے بھی لوگوں کو بتایا جاتا ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو جلدی سے زیارت ہوتی ہے، اس لیے کہ عورتیں زیادہ تر گھر میں رہتی ہے تو ان کی آنکھوں کی حفاظت بھی ہوتی رہتی ہے، اس لیے ان کو جلدی سے زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو امید ہے اگر آپ زیارت حضور کی کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس پر آپ عمل کریں۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور کتنا آسان عمل ہے 3 ہفتے کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 30 ہفتے بھی یہ عمل کیا جائے اور زیارت ہو تو بہت بڑی بات ہے، لیکن 3 ہفتے کے اندر حضور امام المتکلمین مولانا نقی علی خان نے پورے یقین کے ساتھ لکھا انشاءاللہ 4تھے ہفتے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور سنی دعوت اسلامی کا اجتماع اسی لیے ہے کہ ہم عمل کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ 18، 19، 20 کو پیپل گاؤں کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا تربیتی اجتماع ہے، 3 روزہ تربیتی کیمپ ہے۔